الرحمن 19 to 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماراجا اس نے چھوڑ دیا البحرینی دو سمندروں کو، یلتقیانی وہ دونوں باہم ملتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ ہے، لا یبغیان نہیں وہ دونوں تجاوز کرتے، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے، یخرج نکلتے ہیں، منہما ان دونوں سے، اللؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، فبأی تو کون سی، آلائی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. مفسر کیلانی لکھتے ہیں کہ مرجان دراصل جمادات اور نباتات کے درمیان برزخی پیدائش ہے۔ جس طرح سب موتی پتھروں ہی کی قسم ہوتے ہیں، اسی طرح مرجان بھی پتھر ہی کی قسم ہے، لیکن یہ نباتات کی طرح بڑھتا ہے، جمادات کی طرح جامد نہیں۔ مرجان کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ موتی اور مرجان عموماً کھاری پانی کی پیداوار ہے، مگر اسی کھاری پانی کے نتیجے میں اس کے نیچے اللہ کی قدرت سے میٹھے پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یا پھر ساتھ ساتھ رواں دواں ہوتے ہیں۔ اس لیے منہما کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حیرت انگیز تخلیقی کارناموں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مظہر بیان فرمایا، نعمتوں کا بھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت تم ہر وقت دیکھتے ہو، مشرقین اور مغربین کے اللہ کی تخلیقات کو دیکھتے ہو۔ سمندر بھی اسی کی قدرت کا ایک مظہر ہے، موتی اور مونگے بھی اسی کی عطا کردہ ہیں، چاروں طرف اس کی عظمت کے جھنڈے گڑے ہیں، ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ دونوں مشرق و مغرب یعنی زمین کے دونوں نصف کروں میں طلوع اور غروب آفتاب، سمندروں میں کڑوے کسیلے پانی کے بیج، میٹھے پانی کے چشمے، زیورات میں استعمال ہونے والے موتی مونگے، یقیناً یہ سب ہم دیکھتے، برتتے، علم رکھتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا انسان چاروں جانب دیکھنے کا عادی ہو، اس سے بے نیازی برتتا ہو، اسے فار گرانٹیڈ لیتا ہو، غور کرے تو بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے، پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اور پھر اس کی نعمتیں جھٹلانے والے سوال پر خوف سے کانپ اٹھے۔ لیکن سورۃ الرحمن صرف ہم حسن صوت پر سر دھننے کے لیے سنتے ہیں، ترجمہ جانے بغیر واہ 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 سبحان اللہ پکارتے ہیں، دیکھا دیکھی اس کا روح سے اور دل سے اور قلب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، باطن سے کوئی تعلق نہیں جڑتا۔
غور و فکر سے دل و دماغ فارغ ہی رہتا ہے، حالانکہ ہمیں تمام غیر ضروری چیزوں سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اس بے حد اہم بہت ضروری کام پر یعنی فکر آخرت پر توجہ دینی چاہیے۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان